السلام علیکم۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا، جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، گویا ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں پائی جاتی۔ آج جو میں عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور آپ کی تمام پریشانیوں سے بھی نجات مل جائے گی اور آنے والی پریشانیوں سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، کہیں سے بھی سکپ نہ کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا۔ ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے، ہر مشکل سے نکال دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق مہیا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ آج میں آپ کے ساتھ وہ 7 کام جن سے رزق میں کمی آتی ہے اور وہ 7 کام جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ 7 کام جن سے رزق میں کمی آتی ہے۔ ہر کوئی اس دنیا میں نقصان سے بچنے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔ ہر انسان کو ہی گھر کا ماحول پرسکون اور رزق میں برکت کی تلاش ہے۔ ان سب کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں نحوست والے ان 7 کاموں سے بچا جائے۔ نمبر 1، نماز کو جلدی ادا کرنے سے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ نمبر 4، منہ سے ناخن چبانا۔ نمبر 5، منہ سے چراغ بجھانا۔ نمبر 6، گندی اور غلیظ جگہ پر وضو کرنا۔ نمبر 7، دامن یا آستین سے منہ پونچھنا۔ وہ 7 کام جن سے رزق میں برکت آتی ہے۔ رزق میں برکت اور گھر کو محبت اور سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ 7 کام کیے جائیں۔ یہ کام جو رزق میں اضافے اور گھر میں برکت کے لیے ہیں، ہمیں اسلام بھی یہی کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان کے کرنے سے ہم اپنے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی قریب ہو جائیں گے۔ گھر میں موجود ہر فرد کو کرنے چاہیے، گھر کے چھوٹے بچوں کو بھی ان کی عادت ہونا چاہیے۔ نمبر 1، نماز کی ادائیگی۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت۔ نمبر 3، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نمبر 4، اللہ سے معافی مانگنا۔ نمبر 5، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ نمبر 6، درود پاک پڑھنا۔ نمبر 7، سورہ یاسین اور سورہ واقعہ پڑھنا۔ رزق میں اضافے اور برکت کے لیے اوپر بتائے گئے 7 کاموں سے بچنا چاہیے جن سے رزق میں کمی آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گا یہ بھی کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین و سامعین، وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہے۔ وظیفہ پورے یقین، پورے دھیان اور ایمان کے ساتھ کرنا ہے۔ یقین میں کمی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو پڑھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل کو خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو عمل اس طرح کرنا ہے کہ صبح کے وقت آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے اور رات کے وقت سونے سے پہلے آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ وظیفہ پورے یقین اور قرآن پاک کے کلام کی برکت کا کمال یقین کے ساتھ دل لگا کر توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایک عمل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ کی اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ تو وہ تسبیح یہ ہے، طلوع فجر کے وقت آپ نے 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ میرا خود کا بھی آزمایا ہوا عمل ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔